السلام علیکم، میں صالحہ خان دین کی باتیں دل سے میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، بہت خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا، اپنے والدین کا۔ اس موسم میں B12 اور وٹامن D3 کی کمی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو چلیں جی، آج شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو۔ ٹاپک جو چل رہی تھی ہم عورتوں کے سے ریلیٹڈ، لاسٹ ویڈیو میں نے کہا کہ اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے کس طریقے سے ہم عورتیں جو ہیں اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں، ان کے دلوں پر راج بھی کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے گھر کو کہتے ہیں نا کہ ایک عورتیں گھر کو اپنے جنت بنا دیتی ہیں، اور وہی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھروں کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کو جنت بنائیں، جہنم نہیں۔ ضرورت کچھ خاص تو ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی زیادہ بدلاؤ لائیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا ریلیشن جو ہے اللہ نے بہت اعلیٰ بنایا ہے، بہت ہی پیارا بنایا ہے، اور دو الگ الگ مختلف دل دماغ کے لوگوں کو اللہ نے ایک کیا ہوتا ہے، اور بہت مشکلوں سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کسی گھر میں اگر دیکھیں تو میاں اور بیوی کا ریلیشن خراب ہو رہا ہوتا ہے، کسی گھر کی کہانی کو دیکھیں تو ساس اور بہو کا ریلیشن خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ بس یہی دو ریزن ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کو بہت مشکلوں سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بٹ اگر آپ ان کی ان تمام خامیوں کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے چنا ہے، یہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جس دن آپ کے دل میں اس بات کا خیال آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اس لیے آج ہم دونوں ساتھ ہیں، تو وہ برداشت آپ کی دھیرے دھیرے عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا یا رابعہ بصری کی زندگی اور ان کی سیرتوں کو پڑھیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب ان کی طرح بن جائیں گے، لیکن ان کی سیرتوں کو اگر پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے کہ ان کی زندگی، ان کی شادی شدہ زندگی کیسی تھی، وہ اپنی زندگیوں میں کس طریقے کا عمل کیا کرتی تھی کہ ان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی تھی، اور ان کے شوہر جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے زیادہ خوش تھے، کبھی کوئی شکایت ان سے نہیں ہوئی۔ ہم لوگ وہ عمدہ اعلیٰ مقام تو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن ان کی سیرتوں کو پڑھ کر اپنے اندر اتار سکتے ہیں، اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آ سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کی سیرتوں کو اپنے عمل میں اتاریں گے تو انشاءاللہ تعالی عن قریب ہم سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ مشکلات کچھ نہیں ہے، ہم جو عورتیں ہوتی ہیں نا، پڑھائی لکھائی، ایک ماں باپ جو ہے اچھی زندگی دینے کے لیے کہ اچھی زندگی ہو، لائف میں کوئی ایسا سچویشن نہ آئے، کوئی ایسا اگر مرحلہ آ گیا ہے تو بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس لائق اپنا اسٹینڈ کر سکیں، اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں، کبھی کسی کی محتاج نہ رہیں، اس لیے ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور تعلیم لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں آیا ہے علم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا، اقرا پہلا ہی آیت میں آیا ہے۔ تو جب پڑھنے کی بات، جب علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو علم تو حکمت دیتا ہے، لیکن ہم لوگ کے اندر حکمت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک حکمت جو ہے وہ انا میں تبدیل ہو جاتی ہے،
اور عورتوں کے اندر ایک انا آ جاتی ہے کہ ہم نے اتنی پڑھائی کی ہے، تو جب عورتوں کی شادی ہوتی ہیں، لڑکیاں جب شادی کر کے آتی ہیں گھر، اور خاص کر جب پڑھی لکھی لڑکیاں شادی کر کے گھر آتی ہیں، تو ان کے اندر ایک انا ہوتا ہے، وہ کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ شادی کرتی ہیں، وہ ایکول ریلیشن جو ہوتا ہے، وہ ایکول لیول جو ہوتا ہے، اس حساب سے اس مائنڈ سیٹ سے شادی کرتی ہیں۔ جو لڑکیاں کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ شادی کرتی ہیں، وہ لڑکیاں بہت جلدی اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہیں۔ پڑھی لکھی ہوتی ہیں ماشاء اللہ، بہت عمدہ تعلیم لیا ہوا ہوتا ہے، بٹ ان کے اندر وہ حکمت نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم نے شادی کی ہے تو شادی الگ ہونے کے لیے تو نہیں کی تھی، شادی تو گھر برباد کرنے کے لیے نہیں کی تھی، جب الگ ہی ہونا تھا، جب مائکے میں ہی رہنا تھا، جب سنگل ہی رہنا تھا، تو پھر شادی کیوں کی؟ اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ بٹ آج کل ہر گھر کی، ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہ کہانی ہو گئی ہے۔ تو میری بہنوں، میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گی آپ سب سے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی کی ماں ہو، بیٹے کی ماں ہو، یا بیوی ہو، میں سب سے ایک ہی چیز کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو ضرورت ہے آج، کیونکہ وی آر مومن بہنیں، رائٹ؟ ہم سب مومن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمارے لیے جو سب سے بہترین چیز دیا ہے وہ ہمارا دین ہے، اور دین ہمیں یہ کبھی بھی ہمارے اخلاق سے اترا ہوا نہیں بتاتا ہے۔ ہمیں اسلام ہمارا اتنا پیارا ہے الحمدللہ، اتنا پیارا ہے، جان قربان اس اسلام پر، اس دین پر، کہ اللہ نے اتنا خوبصورت دین بنایا ہے، بس اس کو فالو کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی اپنی سوچ سے، اپنے اپنے کاموں اور حرکتوں سے، کرتوتوں سے اسے اتنا مشکل بنا کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر عمل کرنے لگیں، قرآن میں کہ لکھی ہوئی باتوں کو اگر سمجھنے لگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیاں اتنی آسان ہو جائیں گی۔ اور جو مائیں ہیں، جو ان کی انسیکیورٹی ہے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی بہو کو بہو نہیں، اپنی بیٹی کا درجہ دیں، اور میں ان بہوؤں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی ساس کو ساس نہیں، اپنی ماں سمجھیں، کیونکہ آپ جب ایک ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہوتی ہیں، بہت ارمانوں سے وہ ماں شادی کرتی ہے اپنے بیٹے کی، اپنی زندگی کی سمجھو مانو کی پوری کمائی آپ کے دامن میں ڈال دیتی ہیں، یہ سوچ کر کے کہ جب بہو آئے گی تو ہمارے گھر کو جنت بنائے گی۔ تو ان کی امید جب ٹوٹنے کے کگار پر آتی ہے، جب ان کو لگنے لگتا ہے کہ نہیں، یہ جس امید سے، جس محبت سے ہم نے اپنی بہو کو لایا تھا، وہ امید پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ان کے اندر ایک انسیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے، اور وہی انسیکیورٹی جو ہے وہ ان کو طرح طرح کے پرابلمس میں ڈالتی ہے، ان کے اخلاق کو خراب کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ بیٹا ان کو دے، ان کی بات سنیں، وہ بہوؤں کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر کے اس کو ابھارتی ہیں، اور اس کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہیں، اور اس طریقے سے آپ دونوں کا ریلیشن بگڑتا ہے، ساس اور بہو کا ریلیشن بگڑتا ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی میری بہنیں، تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی۔ ہمیشہ اپنی غلطی سامنے والے کی غلطی بتانے کے بجائے اپنی غلطی کو دیکھیں، اپنی غلطی کو سمجھیں، اس کا اصلاح کریں، خود کا اصلاح کریں۔ جب انسان خود کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اپنے اندر سدھار لے کر آتا ہے، اپنی غلطیوں کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے تبدیل کرنے کی پازیٹیو وے میں کوشش کرتا ہے۔ تو بیٹا آپ کا ہے، میں ماؤں سے کہوں گی، بیٹا آپ کا ہے، اللہ نے آپ کے لیے آپ کے بیٹے کو چنا ہے، اور آپ کے بیٹے کے لیے آپ کے پیروں کے نیچے جنت دیا ہے۔ بیٹے کی زندگی جو ہے وہ، اگر اس بیٹے کو اپنا جنت حاصل کرنا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنت بیوی کے پیر کے نیچے اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ نے بیٹوں کے لیے اس کی ماں کے، اس کے باپ کے پیر کے نیچے جنت دیا ہے۔ تو یہ بیٹوں کی صلاحیت، اس کی حکمت، اس کی عقل مندی ہونی چاہیے کہ مجھے کس طریقے سے رشتوں میں بیلنس بنانا ہے۔ جو لڑکیاں باہر سے آتی ہیں، کسی اور گھر سے آتی ہیں، اس کو گھر کو سمجھنے میں، گھر کے ماحول کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو میں جتنی بھی مدر ان لاز ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ اپنی اپنی بہوؤں کو تھوڑا وقت دیں، گھر کو، لوگوں کو، آپ کو سمجھنے کا۔
وہاں کے آپ کے طور طریقوں کو سیکھنے کا اور اس کو اپنے عمل میں لانے کے لیے ان کے ساتھ آپ کھڑی ہوں، ان کو سکھائیں پیار سے، محبت سے، اور کبھی بھی ان کے نام لینے کی جگہ پہ آپ ان کو جب وہ محبت، وہ شفقت دیں گی جو آپ اپنے اولاد کو دے رہی ہیں، اپنے بچوں کو دے رہی ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ کبھی بھی آپ کو انسیکیورٹی فیل نہیں ہوگی اپنی بہوؤں سے۔ اور میں ان تمام بہوؤں سے یہ کہوں گی کہ جب آپ اپنا گھر چھوڑ کر جاتی ہیں، اگر آپ کے پاس بھی بھائی ہیں، تو ہمیشہ جو سچویشن آپ کریٹ کریں گی برا، اس کو اس بات کا خیال اپنے اندر رکھیں کہ کل کو خدا نخواستہ آپ کے گھر اگر آپ کے بھائی کی بیوی اگر ایسے نکل آتی ہے اور آپ کے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، تو آپ کو آپ کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ اگر بھائی نہیں ہے تو اس بات کا خیال کریں کہ اللہ نے اگر آپ کو بیٹا دے دیا اور آپ جو سلوک اپنے ساس سسر کے ساتھ کر رہی ہیں، اگر یہی سلوک آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا، آپ کے اوپر کیا گزرے گا۔ ہمیشہ اس سچویشن میں خود کو ان کے اوپر رکھ کر کے دیکھیں، اس فریم میں ڈھال کر دیکھیں جس وقت جس سچویشن میں آپ دونوں ایک دوسرے کو لے کر آ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔